بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون رشید کے وقت میں بغداد کے شہر میں ایک درویش رہتا تھا جس کا نام بہلول دانا تھا۔ وہ ایک وقت کا ولی اور اللہ کا درویش اور ایک بزرگ اور نیک آدمی تھا اور فقیر تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اپنے کچھ الگ دھلگ کرتا رہتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا، ہمیشہ اپنی موج میں رہتا تھا۔ تو ایک دن ملکہ زبید اپنے محل کے سامنے سے اسے دیکھ رہی تھی کہ بہلول دانے ندی کے کنارے بیٹھا ہے اور وہاں کچھ مٹی کے کھلونے بنا رہا ہے، ریت کے کھلونے بنا رہا ہے۔ کبھی وہ کھلونے بناتا ہے، کبھی وہ مٹاتا ہے، کبھی اسے بنا کر پھر مٹا دیتا ہے، کبھی بنا کر پھر مٹا دیتا ہے۔ ایک دفعہ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ نوکرانیوں سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں گھومنے۔ تو جب ملکہ زبیدہ وہاں سے نکلی تو آگے چلتے 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 تو دیکھا کہ بہلول دانا کھلونے بنا رہا ہے۔ تو ایک کھلونا وہاں سامنے پڑا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا یہ جنت ہے۔ تو بہلول سے کہا کہ جنت کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا 3 دینار میں بیچوں گا۔ تو اس نے کہا اگر 3 دینار میں دوں تو اس نے کہا 3 دینار دو مجھے، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے وہ اس سے خرید کہا کہ میں من کے نوکرانی سے بھیجتی ہوں 3 دینار اور تمہیں دوں گی اور مجھے جنت دے دینا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جنت تمہیں دے دوں گا۔ تو جب وہ اسے جنت دی گئی تو وہ واقعہ جو ملکہ زبید کے ساتھ ہوا تھا وہی واقعہ ہارون رشید کو بیان کیا، اور ہارون رشید سے کہا کہ بہلول دانا جو کہ درویش ہے وہ کہتا ہے کہ کھلونے بنا رہا ہے اور ایک کھلونا میں نے اسے لیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ جنت میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جنت ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو درویش ہے، ایسے ہی کچھ بولتا رہتا ہے، تو کوئی نئی بات نہیں۔ جب یہ بات اسے بول دی گئی تو ہارون رشید رات کو جب سونے کا ٹائم آیا تو ہارون رشید وہاں اپنے بستر پر سو گئے۔ جب سو گئے تو ہارون رشید نے ایک خواب دیکھا کہ جنت میں گیا اور گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے ایک سامنے بہت بڑا محل دکھائی دیا۔ وہ محل اتنا خوبصورت، اتنا حسین اور اتنا جمیل تھا کہ اس محل کے باہر دروازے پر لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ ہارون رشید کی وائف تھی، شہزادی۔ جب وہ وہاں چلا گیا ہارون رشید نے کہا کہ یہ بھی میں محل دیکھتا ہوں کیا ہے۔ تو اس نے وہاں گیا، وہاں نوکر کھڑے تھے، اس سے کہا کہ مجھے گھومنے دو، یہ میری وائف کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جنت کا گھر ہے، کوئی کسی کو، یہ وہی مالک ہے جس نے یہ خریدا ہے، وہی اس کا مالک ہوگا، جس نے یہ اپنے عمل نیک کیے ہیں اس کا مالک وہی ہوگا، یہ جس کا گھر ہے محل ہے وہی اس کا مالک ہوگا۔ اس میں وائف اور ہسبینڈ کی بات نہیں ہوتی، جو وائف کی چیز ہے وہ وائف کی رہے گی اور جو پتی کی ہے وہ ہسبینڈ کی ہے وہ ہسبینڈ کی رہے گی۔ اس میں نہ وائف نیکیاں ہسبینڈ کو دے سکتی ہے، نہ ہسبینڈ وائف کو دے سکتا ہے قیامت والے دن نیکیاں۔ تو اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت، حسین اور جمیل، جب وہ اپنی نیند سے ایسے جھلپٹ اٹھے تو دیکھا تو میں تو وہیں ہوں جہاں پہلے پڑا تھا۔ تو چلتے چلتے ملکہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور بہلول دانا کو ڈھونڈتا ہوں، وہ کہاں؟ دیکھا تو وہاں وہ جہاں پہلے بیٹھا ہوا کرتا تھا وہاں وہ موجود نہ تھا، وہ چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک جنگ میں جا پہنچا ہارون رشید، دیکھا تو بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول سے کہا کہ یہ کھلونے کتنے میں دیتے ہو؟ سامنے جنت تھی، جو کھلونا دیا تھا زبیدہ کو وہی کھلونا میں لینا چاہتا ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ وہ کھلونا اب مہنگا ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے اندیکھا سودا تھا، اب دیکھا سودا ہے۔ اب تو اپنی پوری سلطنت مجھے دو، پھر بھی میں تمہیں یہ کھلونا دوں گا، ایسے نہیں دوں گا۔ تو ہارون رشید پریشان اور حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ
بیٹھا سوچ رہا تھا تو پھر بہلول دانا کو کچھ دل میں ایسی بات آئی کہ ہارون رشید کیوں سوچ رہا ہے، تو ہارون رشید کو بلایا، پھر کہنے لگا کہ میرے پاس آؤ۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو ہارون رشید نے یہ بات کہی کہ بہلول دانا نے یہ کہا کہ تمہیں پہلے میں اتنے میں دے رہا تھا تیری سلطنت میں، اب تمہیں میں 3 ہی درہم میں دے دیتا ہوں، لے یہ 3 درہم میں نے محل دیا کہ تم خرید لو، بس تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ تو بہلول دانا ایک ایسا ولی تھا، وقت کا بزرگ اور اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو رہا، قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ تو یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ اب رب تو ناراض ہے، اب رب ناراض ہے تو بندے راضی ہیں۔ ایک بار وہ بازار میں بیٹھا تھا، وہاں اس نے کہا کہ اب یہ لوگ دنیا کے کام میں مصروف لگے ہوئے ہیں اور رب کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اب رب راضی ہے، بندے ناراض ہیں، جب بندے راضی ہوں گے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی زندہ ہو تو کچھ نیکیاں کرتے رہو، جب مر جاؤ گے تو پھر وہ نیکیاں کس کام کی نہیں رہے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو زندگی دی ہے، نیکی کرو اور عمل اچھے کرو، کچھ لے آؤ۔